یہ سایہ 46واں باب۔ بیل جھکتا ہے، نبو خم ہوتا ہے، ان کے بت جانوروں اور چوپایوں پر لدے ہیں۔ جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے، تھکے ہوئے چوپایوں پر لدی ہیں، وہ جھکتے اور باہم خم ہوتے ہیں۔ وہ اس بوجھ کو بچا نہ سکے اور وہ آپ ہی اسیری میں چلے گئے ہیں۔ اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں، جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو۔ میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا۔ میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے اور مجھے کس کی مانند کہو گے تاکہ ہم مشابہ ہوں؟ جو تھیلی سے بافرات سونا نکالتے اور چاندی کو ترازو میں تولتے ہیں، وہ سنار کو اجرت پر لگاتے ہیں اور وہ اس سے ایک بت بناتا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے جھکتے بلکہ سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کندھے پر اٹھاتے ہیں، وہ اسے لے جا کر اس کی جگہ پر نصب کرتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں، بلکہ اگر کوئی اسے پکارے تو وہ نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ اسے مصیبت سے چھڑا سکتا ہے۔ اے گنہگاروں، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو۔ اس پر پھر سوچو، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو۔ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ جو مشرق سے عقاب کو، یعنی اس شخص کو جو میرے ارادہ کو پورا کرے، دور کے ملک سے بلاتا ہوں۔ میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا۔ میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا۔ اے سخت دلو جو صداقت سے دور ہو، میری سنو۔ میں اپنی صداقت کو نزدیک لاتا ہوں، وہ دور نہیں ہوگی اور میری نجات تاخیر نہ کرے گی، اور میں سیون کو نجات اور اسرائیل کو اپنا جلال بخشوں گا۔ آمین۔ یسایہ 47واں باب۔ اے کنواری دختر بابل، اترا اور خاک پر بیٹھ۔ اے کسدیوں کی دختر، تو بے تخت زمین پر بیٹھ، کیونکہ اب تو نرم اندام اور نازنینہ کہلائے گی۔ چکی لے اور آٹا پیس، اپنا نقاب اتار اور دامن سمیٹ لے۔ ٹانگیں ننگی کر کے ندیوں کو عبور کر۔ تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا، بلکہ تیرا ستر بھی دیکھا جائے گا۔ میں بدلہ لوں گا اور کسی پر شفقت نہ کروں گا۔ ہمارا فدیہ دینے والے کا نام رب الافواج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے۔ اے کسدیوں کی بیٹی، چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو، کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی۔ میں اپنے لوگوں پر غضبناک ہوا، میں نے اپنی میراث کو ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سونپ دیا۔ تو نے ان پر رحم نہ کیا، تو نے بوڑھوں پر بھی اپنا بھاری جوا رکھا، اور تو نے کہا بھی کہ میں ابد تک خاتون بنی رہوں گی۔ سو تو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا۔ بس اب یہ بات سن، اے تو جو عشرت میں غرق ہے، جو بے پرواہ رہتی ہے، جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی۔ سو ناگہان ایک ہی دن میں یہ دو مصیبتیں تجھ پر آ پڑیں گی، یعنی تو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی۔ تیرے جادو کی افراد اور تیرے سحر کی کثرت کے باوجود یہ مصیبتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑیں گی، کیونکہ تو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا۔ تو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے بہکایا، اور تو نے اپنے دل میں کہا میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لیے تجھ پر مصیبت آ پڑے گی جس کا منتر تو نہیں جانتی، اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تو دور نہ کر سکے گی۔ یکا یک تباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہیں۔ اب اپنا جادو اور اپنا سارا سحر جس کی تو نے بچپن ہی سے مشق کر رکھی ہے استعمال کر، شاید تو ان سے نفع پائے، شاید تو غالب آئے۔ تو اپنی مشورتوں کی کثرت سے تھک گئی۔ اب افلاک پیما اور منجم اور وہ جو ماں با ماں آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں اٹھیں، اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں۔ دیکھ وہ بھوسے کی مانند ہوں گے، آگ ان کو جلائے گی، وہ اپنے آپ کو شعلہ کی شدت سے بچا نہ سکیں گے۔ یہ آگ نہ تاپنے کے انگارے ہوگی، نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے۔
جن کے لیے تو نے محنت کی تیرے لیے ایسے ہی ہوں گے، جن کے ساتھ تو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی ان میں سے ہر ایک اپنی راہ لے گا، تجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا۔ آمین۔